बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान कलैप्स करने के वर्ज पे है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के वर्ज पे है। आए दिन ये टेलीविज़न के ऊपर डिबेट्स, असेंबली हॉल्स के अंदर डिबेट्स, हर जगह पे यही डिबेट होती रही। बट एट द सेम टाइम कभी हम देखते हैं कि जो हमारे एसी साहिबान हैं, जो आला अफसरान हैं, उनके लिए 2 अरब रुपए की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें जब आती हैं तो डिस्टर्बिंग सी न्यूज़ लगती हैं कि वो मुल्क जिसमें खाने को रोटी नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट करने के वर्ज पे बैठा हुआ था, जो इतना अरबों डॉलर का मकरूज़ है पूरी दुनिया का, वहाँ पर ये सारे शशके किस तरह मेंटेन किए जाते हैं। हमने कोशिश की कि थोड़ी सी रिसर्च करें तो देखें तो सही कि हमारे सरकारी अफसरान, हमारे वज़रा आज़म, सदूर, चीफ जस्टिस साहिबान किस हद तक सैलरीज टैक्स पेयर्स मनी से ड्रॉ करते हैं। ये छोटी सी एक रिसर्च है, बट ऑब्वियसली मेहनत का काम है। हम सिर्फ आपके सामने रखना ये चाहते हैं कि एक आम बंदा, जहाँ पर मिनिमम वेजेस पाकिस्तान की डिसाइड बार बार होती हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान में अभी भी 12-15 हज़ार रुपये बच्चे काम करते हैं। अभी रिजवाना वाली कहानी आपके सामने है, जो एक जज साहब की घरेलू मुलाजमा को मार मार के बड़ा गर्क कर दिया। वो FIR में पढ़ रहा था तो उसके अंदर उस बच्ची की सैलरी जो है वो 10,000 पर मंथ लिखी हुई थी, और माइनर होना अलग से, चाइल्ड लेबर एक अलग से, लेकिन वहाँ पर सरकारी अफसरान की सैलरीज क्या हैं और क्या क्या वो ड्रॉ करते हैं टैक्स पेयर्स मनी से, वो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपके सामने रख देता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तकरीबन 134 जजेस हैं और अवामी टैक्स में से महाना 160 मिलियन के करीब तनख्वाहों की मद में वसूल करते हैं। इसके अलावा महंगी कारें, 5 लीटर पेट्रोल, 65,000 से ज़ायद रिहायशी किराया, तालीम, इलाज, सफ़र, ये तमाम चीज़ें मुफ्त हैं, बिलों से इस्तिस्ना हासिल है। और प्रोटोकॉल के नाम पर दर्जनों गाड़ियाँ, योमिया अलाउंस, महंगाई अलाउंस, मेहमान अलाउंस और दीगर बेशुमार मराद जो हैं वो जजेस साहिबान को दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर जज माहाना तनख्वाह, सुपीरियर जुडिशल अलाउंस, क़यामगाह के किराए और दीगर मराद की मद में पाकिस्तान के ख़जाने से तकरीबन 17 लाख रुपये वसूल कर रहा है। और अगर चीफ जस्टिस साहब हो तो वो 18 लाख रुपए के करीब उनकी सैलरी बनती है। तनख्वाह वसूल करने में चीफ जस्टिस पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस आ जाते हैं, तीसरे नंबर पर सदर पाकिस्तान आते हैं, और वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा जो हैं उनको वफाकी सेक्रेटरी से कम तनख्वाह मिलती है। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए भी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो सैलरी कितनी ले रहे हैं। सदर पाकिस्तान की तनख्वाह जी 8,96,000 रुपये के करीब है। वज़ीर आज़म की तनख्वाह 2,01,000 रुपये के करीब है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह तकरीबन 15,27,000 रुपये के करीब है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस जो हैं उनकी तनख्वाह 14,70,000 रुपये के करीब बनती है। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 3,38,000 रुपये बनती है। एक रुकन पार्लियामेंट को 1,88,000 रुपये सैलरी मिलती है, जबकि ग्रेड 22 के अफसरान को 5,91,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। और बाकी गाड़ियों के शशके, पेट्रोल, मुलाजमीन, स्टाफ, वो कहानी एक अलग से है। अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए अपने हमसाया मुल्क के साथ। भारत की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह तकरीबन 1 लाख रुपये है, और इसमें तमाम मराद जो मिलती हैं अगर वो शामिल भी कर ली जाए तो वो 3 लाख रुपये से ज़ायद नहीं बनती हैं। अब इससे आगे चलिए तो तकरीबन पाकिस्तान में 20 लाख के करीब मुकदमात जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। आगे थोड़ा चलूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि कायम मकाम सदर मुमलिकत सादिक संजरानी साहब ने जजेस की तनख्वाहों का ऑर्डर 2023 में जारी किया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,190 रुपये महाना हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये महाना हो गई। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक सदारती ऑर्डर 2023 के तहत चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,885 रुपये इजाफा हुआ, जबकि दीगर जजेस की तनख्वाह में 1,93,000 के करीब इजाफा हुआ। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाह 2022 के ऑर्डर के मुताबिक चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपये बनती थी, और 2022 के ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 9,67,000 के करीब बनती थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का जज माहाना बुनियादों पर $2,40,000 वसूल करता है, जो आम अमरीकी शहर की माहाना आमदनी से महज 4 गुना ज़्यादा है। वफाक और सूबों में ऐसे ही कई अहम ओहदे हैं जिनके ऊपर रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को भी दोबारा भर्ती करके टैक्स पेयर से तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन ये एक सिर्फ सिंपल सा कंपैरिजन है जो हमने रखने की कोशिश की है। थोड़ा सा आगे चलते जाइए तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जी वज़रा जो है फेडरल कैबिनेट के, वो तकरीबन 4,06,000 रुपये लेते हैं सैलरी। डिफरेंट चीज़ें बाकी और मिलाते जाएँ तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा खाता बन जाएगा। उसमें पेट्रोल आ जाएगा, उसमें गैस आ जाएगी, पानी के बिल आ जाएंगे, गाड़ियाँ आ जाएंगी, टेलीफोन कॉल्स आ जाएंगी, वो काफ़ी लंबी चौड़ी गेम बन जाती है। और वज़ीर मुमलिकत के पास अगर सरकारी घर ना हो तो मेरे उनको 93,000 रुपये दिया जाता है, और अगर वफाकी वज़ीर के पास घर ना हो तो उनको 1,03,000 रुपये अदा किए जाते हैं। वैसे तो ये 6-6 कनाल 8-8 कनाल के घर हैं मिनिस्टर्स इनक्लेव में, 4 कनाल तो मिनिमम होगा वहाँ पे आई थिंक इस्लामाबाद में, और यहाँ मॉल रोड के ऊपर भी जितने जो प्रोविंशियल कैबिनेट के भी सूबाई वज़रा के घर हैं वो तो आप सब ने देखे ही होंगे। इसके बाद आगे चल गए तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि सरकारी मुलाजमीन
جب سیکٹری تعینات ہوتے ہیں تو 22 گریڈ کے افسر کی تنخواہ اقوام متحدہ کے افسر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ سرکاری ملازمین، گھر، ملازمین کے الاؤنس، تنخواہیں اور وہ آگے جو کہانی ہے نا وہ چلتی ہی جاتی ہے اور وہ بڑی لمبی چوڑی تنخواہ ہے۔ سول سرونٹ کی آمدن نجی شعبے کی نسبت 20% زیادہ، جبکہ گریڈ 22 کے افسر کی تنخواہ دوسرے افسروں کی تنخواہوں سے 10 گنا زائد ہے۔ گریڈ 20 کے ملازم کی تنخواہ 1,06,000 کے قریب بنتی ہے، اس میں مختلف الاؤنس بھی مل جاتے ہیں بعد میں، گاڑی، میڈیکل، گھر، تو یہ تقریباً سارا کچھ شامل کر لیا جائے تو اچھی خاصی سیلری اوپر چلی جائے گی، ٹیکس پیئر کو اچھا خاصا 20 گریڈ کا افسر جو ہے نا وہ بھاری پڑتا ہے۔ اس کے بعد 21ویں کے جو گریڈ 21ویں کا افسر ہے وہ اس کی تنخواہ تقریباً 1,12,000 روپے کے قریب ہے، جو سہولتیں شامل کرنے کے بعد 9,80,000 روپے ماہانہ بنتی ہے، جبکہ گریڈ 22 کے افسر کی تنخواہ 1,23,500 کے قریب ہے، جو دوسری سہولتیں ملانے کے بعد 11 لاکھ روپے کے قریب جا کے پڑ رہی ہے۔ انبلیویبل۔ آگے ریٹائرڈ سیکٹریز کے معاملے میں دیکھیں تو ان کی پینشن ریٹائرڈ جو کہ مقابلے میں کم ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ ریٹائرڈ سیکٹریز اہم عہدوں پر ہی نظر آئیں گے۔ آپ کو اپنے دیکھا ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کہیں نہ کہیں لگا دیتے ہیں جی، ان کو ریگولیٹری اتھارٹیز میں لگا دیا، پبلک کمیشن میں لگا دیا، پلاننگ کمیشن میں لگا دیا، نیب، سی پیک اتھارٹی، اس طرح سارے جو ریٹائرڈ سیکٹریز ہیں یہ آپ کو وہاں پر سارے کے سارے نظر آتے رہیں گے۔ اس سے آگے چلیے، کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ابھی صرف یہ کہ ڈیفالٹ کرتا ہوا ملک جس کو ڈیفالٹ کرتے کرتے بچا لیا گیا ہے، اس میں تھوڑا سا آگے چلیے تو رواں سیزن میں سیاحت اور تعطیلات کے لیے شمالی علاقوں میں دورہ کرنے والی تمام کاروں میں سے 20% گاڑیاں سرکاری تھی۔ مطلب اگر 1 لاکھ گاڑی نے وزٹ کیا ہے ناردرن ایریاز کا تو اس میں سے 20,000 گاڑیاں سرکاری تھی جو افسران اپنی فیملیز کو لے کر گئے ہوئے تھے۔ ستمبر 2022 میں پنجاب حکومت نے اپنی کابینہ کے ارکان کو بطور رشوت پیش کرنے کے لیے 40 نئی گاڑیاں جن کی لاگت 300 ملین روپے بنتی تھی خریدنے کی منظوری دے دی تھی۔ اکتوبر 2022 میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنے عدالتی افسران کے لیے 500 ملین روپے کی لاگت سے 308 نئی گاڑیاں خریدی۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2 سال میں وفاقی وزراء کے زیر استعمال کل 7,67,03,000 روپے کے اخراجات آتے ہیں، یہ پروٹوکول کے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سال میں وفاقی وزراء کے زیر استعمال گاڑیوں پر کل 7,67,03,098 روپیز کے اخراجات آئے ہیں، اور یہ کہانی چلتی جاتی ہے۔ برطانیہ جس نے لگ بھگ 200 سال کے قریب حکومت کی ہے اس سارے ریجن کے اوپر، انڈیا یہ وہ، وہاں پر صرف 86 سرکاری گاڑیاں ہیں، اور یہ کہانی چلتی جاتی ہے۔ اس میں اب جتنا بھی بڑھاتے ہیں، یہ کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم کوشش کریں گے ان ڈیز ٹو کم، میں ریکویسٹ کروں گا ہماری پروڈکشن ٹیم جو ہے کہ اس کو ذرا مزید کھنگالا جائے، مزید ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو بھی ریسرچ کر کے لایا جائے کہ کیا کیا کوئی بندہ لے رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے تھے کہ سرکاری افسران نہیں، زیادہ بدنام ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں بیچارے کہ جی وزیر اعظم ہے تو اتنی لمبی چوڑی گاڑیاں، یہ ہے وہ 2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں وزیر اعظم، اور سیکٹری صاحب 6 لاکھ کے قریب تنخواہ لے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے بھائی جان، کہ بدنام کوئی ششکے کسی کے، سرکاری افسران 2 ارب کی گاڑیاں ان کی آتی ہیں تو مار صرف سیاستدان کو کیوں پڑتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دیا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا، ڈفرینٹ وزراء کا، کہ تنخواہیں لے کتنی رہے ہیں۔ مہمان میرے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں، رانا انتظار صاحب ہیں، سینئر قانون دان ہیں، اکثر ہمارے شوز میں ملاقات آپ کی ہوتی رہتی ہے۔ مسرور خٹک صاحب ہیں، یہ وائس چیئرمین وابڈا یونین، پیغام یونین، پیغام یونین سے ہے جناب، ان کا تعلق ہے۔ رانا صاحب آپ اسٹوڈیو میں آگے ہوئے تھے جب میں قصیدے پڑھ رہا تھا، ہمارا وزیر اعظم بیچارہ 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی کیا سیلری ہوگی؟ دیکھیں، کرائیٹیریا دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی گورنمنٹ، بٹ اگر آپ جن کی بات کر رہے ہیں تو اگر سیلری سے زیادہ بھی لے لیں تو اگر مجھ سے پوچھیں مگر کام کریں۔ اوکے، فیئر انف، ٹھیک ہے، 20 لاکھ کے قریب، 20 لاکھ بھی اگر چیف جسٹس کو آپ 1 کروڑ بھی دے دیں، مگر اس کے بعد پھر پورے سسٹم کے ساتھ انصاف کریں تو 1 کروڑ بھی کوئی زیادہ نہیں۔ فیئر انف، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو خود کہتا ہوں کہ باقی ڈپارٹمنٹس بھی، مگر جوڈیشری کو آپ کو سیلریز اس سے بھی زیادہ دینی چاہیے۔ فیئر انف، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس جو فیصلے ہیں، اب ہم لاہور میں جس طرح کام کرتے ہیں تو میٹرز ان ملینس، ٹھیک ہے، ہم پھر کرپشن کی بات کرتے ہیں، باقی چیزوں کی۔ اب آپ بات کر رہے ہیں ان ججز کی جو تعداد میں 20-25 ہیں، اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 134۔ اب لاہور پنجاب ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ آ جائیں، اب جو نیا جج ہے وہ 1.25 لاکھ سے شروع کر رہا ہے۔ اوکے، اب مجھے جو بڑی ایوریج سیلری ہے، تو بہت ایوریج سیلری، اور وہ بھی انہیں ریسنٹلی ابھی پیچھے گاڑیاں دی گئی ہیں ود بس اسمال کوانٹم آف پیٹرول، ٹھیک ہے۔
پھر کورٹس کی حالت کوئی نہیں ہے معاملات. واقعی وہ تو کور کرنے جاتے رہتے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو 2-3 چیزیں اگر یہ کر دیں تو اس سے بہتر ہوگا. ایک تو رہائشیں گورنمنٹ خود دے دے, اور دوسرا رہائشیں نہیں ہے ججز کے پاس, رہائشیں نہیں ہے, اوکے, اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی سکولنگ, اوکے, جس طرح باقی سارے ڈپارٹمنٹ سے اپنے اپنے اسکول بنا لیے ہوئے ہیں, ان کو بھی اپنے بنا لینے چاہیے. جوڈیشری کا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ضروریات پوری کریں تو پرابلم 50% کم ہو جائیں گے. I am within this system. لیکن آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں, پچھلی گورنمنٹ میں پولیس کی سیلریز ڈبل کی تھی, اسی لیے ڈبل کی تھی کہ یار سسٹم بہتر ہو, یہ پرفارمنس بہتر کریں تو ان کی سیلریز بہت بڑھا دی جائیں. بٹ آئی تھنک پولیس کی پرفارمنس, مگر اب آتے ہیں ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ. پہلے تو میں نے بات کی ہونا کیا چاہیے. اوکے, اب دنیا کے کچھ کنٹریز میں وہ جج کو جج کی پسندیدہ سیلری دیتے ہیں, اوکے, مگر یہ کہ وہ پھر انصاف کرے, پھر نا, ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیلریز دی جا رہی ہیں اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا. جتنی مل رہی ہیں ان کے ساتھ جتنی مل رہی ہیں. اب اگر آپ اپیکس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, آپ جو ابھی پڑھ رہے تھے 8-10 لاکھ نہیں ہے, اب جب پرکس ڈالتے ہیں تو یہ 2 ملین کراس کرتے ہیں. ہاں, پرکس ڈال کے. اور ایک اور چیز ہے کہ ہمارے بہت سارے معاملات میں ہمیں ایکسپینس نہیں کرنا پڑتا جب ہم کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں, دیٹس ٹرو, ٹھیک ہے, اور وہ کرپشن بھی نہیں ہے. فیر انف, ٹھیک ہے, وہ آپ کو سیٹ کی وجہ سے اناؤنسڈ بینیفٹس جو ہیں وہ بھی ملتے رہتے ہیں. مگر یہ ہے کہ ہم ان سیلریز کے ساتھ, یہ ٹیکس کا پیسہ ہے پاکستان کے شہریوں کا, وہ اس کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو جو گریڈ وائز ہے, گریڈ وائز سیلریز اتنی زیادہ نہیں ہے ایکسیپٹ ود سم ڈپارٹمنٹ. 18ویں کے اوپر جا کے 19ویں, مگر جو ہمیں جو توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے سیلریز پہ نہیں, پرکس پہ. کھٹک صاحب السلام علیکم جناب, خیریت سے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کھٹک صاحب آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسپیشلی کو مہینے 2 سے جب بجلی کا بل آتا ہے نا تو سب سے پہلی ریزرویشن یہ آتی ہے لوگوں کی کہ یار واپڈالے آپ تو مفت استعمال کرتے ہیں, ساڑھے نال کی کرنے لگے. مجھے صرف گریڈ وائز تھوڑا سا بتائیے گا کہ گریڈ وائز واپڈا کے اور لیس کو, میں آپ کو باقی جو ہمارے ہے کمپنیز, ترسیلی کمپنی ہیں, ان میں کتنی سیلریز ہیں لوگوں کی, بجلی کتنی فری ہے سیلریز کے ساتھ؟ دیکھو, تھینک یو لاہور رنگ اور بولتا لاہور رائے صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. دیکھو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اس چیزوں کو ایک جس نظر سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو, آپ کو ایک الگ اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے. یہ جتنے ریاست پاکستان کے ادارے ہیں, جتنے اس میں سرکاری ملازمین ہیں, بیسیکلی یہ سارے سرکاری ملازمین جو ہے یہ آپ کی ریاستی مشینری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی بھی ریاست اس وقت تک ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ اپنی مشینری کو ایفیشنٹ کر دے. ٹھیک ہے. آج آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہو کہ یہاں پہ ہمارے کیا مہنگائی کے حالات ہے, بالکل ایسے ہی, اور کیا ہمارے باقی معاملات ہے. دوسری چونکہ میں واپڈا امپلائیز پیغام یونین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ واپڈا امپلائیز پیغام یونین 2 سال پہلے پورے پاکستان کی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا ایک گرینڈ الائنس بنا ہے, جن کو آپ لوگ کور بھی کرتے رہے ہو, جو اگیگا کے نام سے ہے, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس. اس میں تمام سرکاری اداروں کے ملازمین اس بات پہ اکٹھے تھے کہ ہر حکومت جب آتی ہے اس کی جہاں بہت ساری پریورٹیز ہوتی ہے, ان کی کہیں پریورٹی میں سرکاری ملازمین نہیں ہوتے ہیں. اس پہ واپس آتے ہیں, اس پہ جتنا کہیں گے اتنی بات کرتے ہیں. تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں, پرپس آپ کو مدعو کرنے کا. جی, دوسری آپ نے وہ واپڈا کے, لیٹس سٹارٹ ود لائن مین. جی جی, اس سے پھر اوپر چلے جاتے ہیں, اس سے چیف تک جاتے ہیں. لائن مین کو کتنے یونٹ فری ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے اسکیل وائز شروع ہوتا ہے. اسکیل وائز بتاتے ہیں. جی جی, یہ 100 یونٹ سے شروع ہوتا ہے. اسکیل بتائیے نا 100 یونٹ کا. جی, 1 سے لے کر 5ویں اسکیل تک یہ 100 یونٹ ہوتے ہیں. اور 5 سے آگے, 5 سے تقریباً یہ 13ویں اسکیل تک 150 یونٹ ہوتے ہیں. آگے 14ویں سے, جی 13ویں سے لے کر 16ویں اسکیل تک یہ 200 یونٹ ہوتے ہیں. آر یو شیور؟ جی جی. اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہاں 7 یونٹ یہ فری نہیں ہے, یہ پیڈ یونٹ ہوتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس میں, یہ میں واپڈا کی امپلائیز کی بات کر رہا ہوں. واپڈا, دیکھو واپڈا کے آپ کو پتہ ہوگا کہ واپڈا کا جو آرگنائزیشن ہے اس میں NTDC ہے, نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی, اس میں جینکوز ہے جو آپ کے جنریشن الیکٹرک کمپنیز ہے, پھر اس میں ڈیسکوز ہے آپ کی جو ڈسٹریبیوشن الیکٹرک کمپنی ہے, اور ایک واپڈا جو واٹر اینڈ پاور جو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے.
یہ ہوتا ہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہے کہ وہ جو ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے مجھے 1 سے 5 میں کے 100 یہ بتائیں، یہ سرکاری ملازمین کے اوور آل بتائیں. نہیں اور یہ تمام سرکاری ملازمین کو نہیں ہے. اوکے. یہ صرف اور صرف جس طرح ابھی جو اسٹیٹ اون آرگنائزیشن ہے جیسے سوئی نادرن ہے، سوئی صدرن ہے، ان کو بتا وہ اپنے لوگوں کو گیس کی مد میں کچھ اس طرح سی چیزیں دیتے ہیں. میں لیسکو کی بات کر رہا ہوں، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، صرف لیسکو کی بتائیے. جی صرف لیسکو. لیسکو جو ہے یہ پیڈ ہے، کیونکہ لیسکو خود جو ہے وہ کوئی بجلی جنریٹ تو نہیں کرتے ٹھیک ہے. لیسکو کے اپنے دفاتر کی بھی بجلی کے بل پے ہوتے ہیں، پے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنا لیسکو کے جتنے امپلائیز ہے اس کو جو فیسلٹیز، اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جو سیلری ہے تنخواہ میں وہ 4 پارٹس اس کے ہوتے ہیں. اس میں ایک میڈیکل الاؤنس ہوتا ہے، ایک اس میں کنوینس الاؤنس ہوتا ہے، ایک اس میں سے جو ہاؤس رینٹ ہوتا ہے، اور ایک اس کا بیسک پے جو اس کے ود پیسج آف ٹائم سروس کے ساتھ اس میں انکریمنٹ آ جاتے ہیں اور اس پہ ہوتا ہے. دوسرا جیسے آپ نے لیسکو کی بات کی، تو لیسکو ہمارے جتنے امپلائیز کو یونٹ دیتے ہیں وہ باقی جتنا ایکسپینڈیچر کے لیے پورے سال کا جو بجٹ رکھتے ہیں یہ اس طرح اس کو بھی پیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ صرف انفارچونیٹلی ٹھیک ہے، میں آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ پے کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے امپلائی کو اپنے پاس سے سہولت دے رہے ہیں نا. جی بالکل. امپلائی کو فری پڑ رہا ہے نا. امپلائی کو فری پڑ رہا ہے. سوال تو یہی ہے. تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جس امپلائی کو فری پڑ رہا ہے گریڈ وائز وہ یونٹ کتنے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ تو آپ نے اوور آل بتایا نا کہ گورنمنٹ اونڈ، لیکن لیسکو کے اگلے دن ایک صاحب، نہیں یہ لیسکو کے سکیل ہے نا. باقی گورنمنٹ جو ہے نا، اب جیسے ریلوے ہیں، ریلوے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مطلب 16 میں سے اوپر چلے جائیں، ایس ڈی او کے پاس صرف 200 یونٹ ہے. نہیں 17 گریڈ کو ملتے ہیں 400 یونٹ اوکے مہینے کا. ٹھیک ہے. 18 گریڈ کو ملتے ہیں 600 یونٹ. اوکے ٹھیک ہے. اب 19 کو ملتے ہیں 800 یونٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جا کے یہ 1200 یونٹ تک تقریباً پہنچ جاتا ہے، چیف تک جاتے جاتے. لیکن آپ کو یہ ایک سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آپ اگر کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ لے لے، یا آپ کوئی ایک ڈویژن سطح پہ جو مینجمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی باڈی ہے اس میں آپ دیکھ لے، تو ہمارے جو ڈسکوز ہے، ڈسکوز میں آلموسٹ تقریباً میرے خیال میں اب ہر ڈسکوز جو ہے وہ اس وقت اوور برڈن ہے شارٹیج آف سٹاف کی وجہ سے، کیونکہ ہر ڈسکوز جو ہے وہ اپنی ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتے، ہائرنگ نہیں کر سکتی جب تک حکومت اس کو پرمیشن نہ دے دے اور باقاعدہ ریکروٹمنٹ کی اجازت نہ دے دے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. اور پھر میں آپ کی اسی بات پہ آؤں گا کہ یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ان دا بہاف آف اسٹیٹ، اگر کوئی جو بینیفیشری ہے وہ ڈیلیور بھی کرے. ٹھیک ہے، وہی بات. آپ سے پہلی ایکسپیکٹیشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ترسیلی کمپنی یا کسی بھی سرکار کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو جو بجلی سے لینا دینا جن ڈپارٹمنٹس کا ہے، سب سے پہلے آ جاتا ہے رانا صاحب. ابھی آئی ایم ایف نے بھی بڑا شور مچایا کہ لائن لاسز کم کرو یار، مینیج کرو ان کو. اگلے دن ہمارے پاس لیسکو کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے امپلائی، وہ کہتے ہیں آ کے کہ یار لائن لاسز نہیں کم ہو سکتے، ریکوری جو ہے وہ بل پیئر جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہیں سے ریکوری ہوئے گی، وہیں سے پیسے نکلیں گے تو آگے سارے ہوں گے. اب لائن لاسز کیوں ریکور نہیں ہو سکتے؟ آپ کی پرفارمنس تو یہ ہے نا. جی نہیں، آپ کی پرفارمنس تو یہ ہے. میں آپ نے کمپیریٹیو کرنا ہے. دیکھو آپ نے پورے ملک کی حالات دیکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک ہی طرح کا نیٹ ورک ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. جو لوگ آپ کے موٹر وے پہ آتے ہیں، اب موٹر وے پہ کتنی وائلیشن ہوتی ہے، اور وہی لوگ جو آپ کے لوکل روٹس پہ آتے ہیں تو وہاں کیا وائلیشن ہوتی ہے. تو سیم اسی طرح سے ہے کہ جہاں پہ ہمارا سسٹم جو ہے وہاں سیکیور ہے، وہاں پہ ہمارے لائن لاسز بالکل کنٹرول میں ہے. اور جہاں آپ کے اوور آل لائن آرڈر کی سچویشن خراب ہے تو وہاں ہمارے پاس کوئی بندوقیں تو نہیں ہے نا، ہمارے پاس کوئی اور چیز بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے مہینے میں روزگار دے دیں، اس کے بعد پھر ہم کہیں کہ جی ابھی آپ بل پے کریں. اور دوسرا ہمارا جو سسٹم ہے، بجلی ٹرک کیوں گئی ہے، چلی کیسے گئی وہاں بجلی کے؟ جہاں پہ دیتے ہی کوئی بندہ نہیں آپ کو. میرے خیال میں پاکستان میں ایک واحد بجلی ہے جو خالص ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ بجلی خالص نہیں ہے تو پھر ہاتھ لگا کے دیکھ لو ذرا. ٹھیک ہے نا، بالکل خالص ہے. دیکھو اس پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ ایسے فورم ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کا فیڈ بیک حکومت کے آگے رکھتے ہیں تاکہ جو حکومت کے پالیسیز ہو وہ ایسے ہو جس میں ایک عام آدمی کی زندگی آسان ہو. دیکھو اب سوال یہ ہے کہ لوگ چوری کیوں کرتے ہیں؟ جو لوگ پوری نہیں پڑتی تو چوریاں ہوتی ہیں نا. جو لوگ پورے نہیں کر سکتے وہ لوگ چوری کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو سمپل مثال دیا کہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے ہماری ٹرانسپورٹ ہے، ڈیبیٹیبل ہے وہ بھی. اگر آپ اس کو موٹر وے پہ لے آتے ہو تو وہاں وائلیشن جو ہے وہ 0%. بڑے چلان ہوتے ہیں. نہیں وہ تو بڑی وائلیشن ہے، بڑے بڑے میجر ایکسیڈنٹس موٹر وے پہ ہوتے ہیں. میرے خیال میں اتنے نہیں ہے جتنے ان سائڈ ان لاہور. سوفسٹیکیشن وہاں زیادہ ہیں، باقیوں کے مقابلے میں چیزیں بہتر ہیں. بٹ وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں ٹرانسمیشن لائنز بوسیدہ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، پرابلم ہے.
जब तक हमारा कसूर हमारे पाकिस्तानी होगा भी है ना, अपना भी जहाँ है। बिजली मैं चोरी मानता हो हूँ, रही बहुत सारे मैं है, नाम वहाँ नहीं कोई लेना घर में मौजूद नहीं है, एसी चल रहे हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, खाना कुछ पकाने के सूबे लिए इस तरह के हैं जो रिसर्च में मैं थोड़ा सा पढ़ा था, कुछ सूबे इस तरह के हैं लाहौर के कितने गाँव हैं जी कि हाँ जहाँ इनकी एंट्री नहीं हो सकती, एंट्री नहीं हो सकती लाहौर शहर के अंदर। लाहौर शहर के अंदर। और दूसरा मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखो हम जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मेरे ख्याल में हमारे 55,000 FIR दर्ज है। अब हम क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं, ठीक है, FIR दर्ज करा FIR रिपोर्ट कर करते सकते हैं हैं ना, आगे जाके वो तो रिट ऑफ एक काम कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। क्या ऐड कर देना यहीं पे। ठीक है, पाकिस्तान में जब तक डिपार्टमेंट वाला साथ नहीं ना मिलेगा, हाँ उस डिपार्टमेंट में खराबी नहीं होगी। नहीं ऐसे देखो इस बात को ये मैं एक बात नहीं, मैं आप पे बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर, अगर पुलिस वाला साथ ना मिले तो क्राइम नहीं ये होगी। एक देखो, मैं चूंकि अगीगा का मैंने आपको बताया कि हम भी इसी में मुलव्वस नहीं, हैं। आप मुलव्वस है, लेकिन हम जितने लिमिटेड रिसोर्सेज में हम डिलीवर कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में मैं वही आपको एक बात बता दूं कि अगर हमें हुकूमतें जो है वो आज से तहैया करे कि हमने अपने इदारों को जो है ना उसकी कैपेबिलिटी को एनहेंस करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। अब तो सैलरीज आपकी 35% भी चली गई है ना, वो बड़ा नोटिफाई कर दिया ना वो तो। 35% अगर आपकी महंगाई 100% है तो 35% ये तो आप लोग ये प्रॉब्लम सरकारी मुलाजमीन ये बात कर रहे हो ना आप, तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने कुछ भी नहीं बदला, ताड़ी तो 35 साल हर साल बात जल्दी तो प्राइवेट सेक्टर में देखो बात यही होती है। खैर मैं सईद अलाई साहब मेरे साथ हैं। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत हैं आप सर, ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का। सर आज के शो में हमने थोड़ा सा कंपैरिजन किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सैलरीज का, पर्क्स का। सर सबसे पहले मैं आपसे समझना ये चाहूँगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि जी फलां अफसर की ये सैलरी होगी, फलां अफसर को ये पर्क्स मिलेंगे? देखें इसमें कोई मेरे ख्याल में क्राइटेरिया तो मौजूद नहीं है। ये तो ये जो जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि जो हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एलीट क्लास है, जो उनकी अशराफिया है, वो खुद ही अपने फैसले करते हैं, अपने लिए मराद का ऐलान करते हैं, जिन पे कोई गिरफ्त नहीं है, कंट्रोल नहीं है। सिविल सर्विसेज हैं जो सारी हमारी पाकिस्तान की पुलिस सर्विसेज हैं या अदलिया के लोग हैं, वो अपने देखिए अदलिया की तनख्वाहें जो है पहले बढ़ाई गई थी, फिर बाकी उन्होंने खुद बढ़ा ली। एक चीफ जस्टिस साहब साहब आए, उन्होंने मुराद बढ़ा दी सबकी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह सिविल सर्विस के लोग भी जो है वो अपने पैकेजेस और कभी MP1 MP2 ग्रेड, कभी 22 ग्रेड, कभी 23 ग्रेड उनको बनाते हैं, फिर उनकी मराद बढ़ाते हैं, और उन मराद के अलावा जो गैर कानूनी जो मराद हैं वो भी इतने ले लेते हैं कि शायद असल मराद से 10 गुना ज्यादा होती हैं वो। That's true. तो ये जो बेसिकली एक पूरा विशेष सर्कल है। आप ये देखें कि एक यहाँ पे कोई अफसर जो होता है, सिविल ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या और जो इंतजामी अफसर हैं, अगर उनको एक गाड़ी अलाउड है तो वो 10 गाड़ियां लेके फिर रहे हैं। ऐसे ही है। तो उनके बच्चे लेके फिर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि किसी पे घास ढो रहे हैं, किसी पे पत्थर ढो रहे हैं, किसी पे कपड़े ड्राई क्लीन होके वापस आ रहे हैं, हाँ कहीं कहीं बकरे ढो रहे हैं और कहीं उसको नॉर्दर्न एरिया में मिसयूज हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ एक महकमे की बात नहीं है, ये एक वाइड स्प्रेड बीमारी है जिस पे काबू पाने के लिए हुकूमत को, ये तो अब इस वक्त आप देखेंगे जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं, जिन्होंने हमें कर्जे देने हैं, जिन्होंने हमें कंट्रोल करना है, या और इदारे हैं या हमारी गवर्नेंस के बारे में वो अपनी ग्रेडिंग करते हैं, वो बार बार कह चुके हैं कि अपनी आप रीस्ट्रक्चरिंग करें, अपने जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी अफसर हैं, इनको स्ट्रीमलाइन करें, इनको ठीक करें, और उसके अलावा इनकी बेहतरी लाएं के वर्किंग कंडीशन में भी परफॉर्मेंस बेस्ड इनकी प्रमोशन हो। जो और भी कई चीजें हैं जो इस वक्त हमारी जरूरत है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं करता। उसकी वजह यह है कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं इन सरकारी मुलाजमों पे। जब वो आते हैं तो उन्होंने हुकूमत चलाने के लिए सरकारी इदारे और सरकारी अफसरों को मिस यूज करना होता है, जो कि हो रहे हैं हमारे कई दहाइयों से। बल्कि अब तो जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आप देखें डी सील हुए हैं कि आज की बात नहीं है, तो 54-55 से काम शुरू हो गया था कि कभी जनरल अयूब साहब आ गए, कभी गुलाम मोहम्मद साहब आ गए, कभी फलां आ गए, कभी सिकंदर मिर्जा आ गए, और यही एक कॉन्टिन्यूशन जो चल रही है वो दिन ब दिन उसकी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। तो हमें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप कैसे लगेगा सईद साहब? फुल स्टॉप तो एक चीज साबित हो गई है 9 मई के वाकयात के बाद जी, कि इस मुल्क में फुल स्टॉप लगाने के लिए एक चीज की जरूरत है जिसका नाम है डंडा। ओके, तो ये बड़े कामयाब साबित हुआ है। यानी मैं तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे समझता हूँ कि 9 तारीख के बाद जो भी हुआ उसमें ये जाहिर हो गया कि चंद सेकंड्स में डंडा पी रहे बिगड़े तिगड़े था। ओके,
यानी चंद सेकंड में डंडे से इलाज हो सकता है। लेकिन अब मसला ये है कि डंडा चलाएगा कौन? हाँ। जैसे मैंने पहले कहा, जो सियासी हुकूमतें आती हैं, हम हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, वो अपने मफादात को, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अफसरों को और महकमों को यूज करते हैं। आप ये देख लें कि जब हुकूमतें आती हैं तो मालूम होता है कि ये कौन सा ग्रुप जो है वो अब हुकूमत में आला ओहदों पर फायज होकर बाकी फारिग हो जाएंगे। जब कोई हुकूमत बदलती है, जब कोई वजीर सफीर आते हैं, कोई बड़े बड़े गवर्नर प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, तो पहले मालूम हो जाता है कौन लोग आने वाले हैं। और जब वो आते हैं फिर आगे एक पूरी उनकी बारात होती है, ग्रेड 23 से लेकर ग्रेड 17 तक, और फिर उसके बाद भी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का, इसके खात्मे के लिए मैंने पहले गुजारिश की है कि अब ये तो नेचुरल जस्टिस ही है कि अल्लाह ताला कोई निज़ाम ऐसा करे कि ये रास्ते पे आ जाएं, या कोई ऐसा डंडा लगे इनको कि सब सीधे हो जाएं, क्योंकि अभी तक हुकूमतें तो इसके लिए नाकाम है। चलें, थैंक यू वेरी मच। राना साहब, इसमें बज़ाहिर कोई फ्रेमवर्क नज़र नहीं आता। अरे कोई डंडा है वे, सईद अलाई साहब भी और मसरूर साहब भी कह रहे थे कोई डंडा है बेड़ा पवे आगे सिरे से कोई चीज़ आप पे ट्रैक नहीं, ऐसा भी नहीं है। किसी एक चीज़ को पकड़ के आप नहीं कह सकते, ठीक है। वो डेफिनेटली जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए तो ज़रूर होता है कि क्रिमिनल को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी होती है, मगर उसके बावजूद आप देखते हैं कि फिर भी वो क्राइम तो होता रहता है। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो चाहे यूएस हो, पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, किसी मुल्क चलता रहता है। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। बहुत सारे शहरी जो आपके हैं वो ज़्यादा, ये तो 0.2-3% के लिए होता है। वहाँ आप अगर ये बात कर रहे हैं तो वहाँ सिचुएशन डिफरेंट थी। वहाँ पे सिचुएशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच नेवर हैपन इन लास्ट 75 years विद इन कंट्री। आउटसाइड कंट्री या पर्टिकुलर कू हो जाना, या श्रीलंका से जहाज़ का आ जाना, इस तरह से मल्टीपल, वो एक लिमिटेड सर्कल में चीज़ें ज़रूर। श्रीलंका से जहाज़ का आ जाना वो एक अच्छा रेफरेंस है। वो एक मल्टीपल चीज़ें हैं कि वो इस तरह से चीज़ें जो मामलात हैं वो चीज़ें होती रही हैं। मगर अभी भी जो अब इस इवेंट को भी आप देखें तो चंद हज़ार लोग हैं, द कंट्री ऑफ 20 to 25 करोड़ पीपल, ठीक है। और चंद हज़ार के अंदर भी उनके केसेस में मैं कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल 3 फिगर लोग हैं, या मैक्सिमम आपके 3 फिगर्स में होंगे, 4 फिगर्स भी टच नहीं करेगा, जो पर्टिकुलरली उस इवेंट में इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये तो खुशाइन बात है कि आपके पाकिस्तान सैकड़ों में भी नहीं जाएंगे, शायद सैकड़ों में, 1000 को टच नहीं करेंगे। ये मैं आपको बड़ी गारंटी से बात कर रहा हूँ कि 1000 को ये चीज़। 2 की गिरफ्तारियां काफ़ी हज़ारों में। नहीं, उससे आप देख लें ना कि मिलिट्री कोर्ट ने जो खुद डिमांड की वो 70 राउंड पीपल है। हाँ, वो भी उनकी तादाद भी ज़्यादा। और आई थिंक मिलिट्री कोर्ट्स में भी जाके कोई इस तरह के ट्रायल नहीं होने के, वो मतलब तबाही हो जाएगी इसमें। अभी तक फेयर ट्रायल्स होंगे। अभी तक जो मिलिट्री कोर्ट्स का इस दफ़ा अभी तक रेफरेंस आ रहा है या रिपोर्टिंग हो रही है, अभी तक वहाँ पे फेयर ट्रायल है, फेयर ट्रायल्स हो रहे हैं अब टिल दिस मोमेंट। कल क्या होता है ये मुझे वो मेरे भी जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब हमारे जो इदारे हैं इंक्लूडिंग आर्मी, बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। ऑनवर्ड एक अचानक जो सूरत हाल पैदा हुई उस वक्त रिएक्शन भी वैसे ही आया ना, मगर इस वक्त अगर हम पास्ट को 2-3 माह को जो जिनके साथ वो शायद वो ना भूलें, मगर इस वक्त उन्होंने उसमें खासी जिम्मेदारी का मुझे कहते हैं ना हाथ थोड़ा हो यार, नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मैं उसको नहीं कहता, जो उनके पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, जो उस चीज़ में मेरा नहीं ख्याल, आपने भी राय साहब खटक साहब भी सारा दिन घूमते हैं, ये वो जिन लोगों ने पर्टिकुलर एक्शंस किए हैं, मैं तो पहले दिन का कह रहा हूँ, पहले दिन का सजा होनी चाहिए उसको भी कोई डिनाई नहीं, उसके ऊपर पहले दिन से कह रहे हैं कि सजा होनी चाहिए। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसके शवाहिद हैं, दे शुड बी पनिश्ड। और वीडियोस हैं आपके? हाँ, दे शुड बी पनिश्ड। मैं जो सईद गनी साहब ने डंडे की बात की, देखो यहाँ पे हम कुछ ज्यादती कर जाते हैं हमारे उन इदारों के साथ। मैं आपको ये डिस्कोर्स का बता दूं कि क्या सईद गनी साहब को इस बात का पता है कि 1 जनवरी से लेकर कल तक हमारे 34 जवान शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर। 34 लाइनमैन हमारे शहीद हुए हैं। कभी सईद गनी साहब ज़रा हमारा एक लाइनमैन को जो उसको 11 kV पे करंट लगता है, ज़रा उसको देख ले। आई अंडरस्टैंड। और दूसरी एक बात कि हमारे पास आईन पाकिस्तान है, हमारे पास कानून है, और हमारा ये जो डंडे वाली बात है, हमारा एक सिविलाइज्ड माशरा है। वेरी गुड। वो एक अलग बात है कि हमारे मैनेजेरियल प्रॉब्लम है। अगर हमारे मैनेजेरियल प्रॉब्लम ना होते तो हमें 24 दफ़ा IMF के पास जाना होता। देखो ये चीज़ें माननी पड़ेगी, लेकिन हम नीचे लेवल पे बैठ के उन इदारों को, मैं आपको अपने इदारे के बता रहा हूँ कि हमारा एक बंदा 4-4 बंदों का काम कर रहा है। That's true.
اور کیوں نہیں لیتے آپ سرکار سے بندے, کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے؟ اپنی سیلریز پہ آپ دھرنا دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, بڑھوا لیتے ہیں. میں وہی میرا خیال ہے ان کو ماڈرنائزیشن کی طرف جانا چاہیے, جس طرح وہ ہمارے بھائی شہید بھی ہو جاتے ہیں. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی آپ ڈیم بنا رہے ہو, ٹھیک ہے, ان تمام ڈیم کی جو سٹڈی ہے وہ آپ کی اسی وابڈا کے ادارے نے آپ کو کر کے دی تھی. لیکن اگر آپ سیاستدانوں نے اسی ادارے کو ڈیم بنانے نہیں دیے تو ہمارے ڈیم بنانے کا ایکسپیرینس نہیں رہا. تو آج آپ ذرا پتہ کریں کہ آپ پورے ادارے کو جتنی تنخواہ دیتے ہو اتنے جب آپ نے ایک کنسلٹنٹ فرم ہائر کیے اتنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں. تو میں پھر سعید غنی صاحب جیسے لوگوں کو کہ یہ جو ڈنڈے والی بات ہے, دیکھو یہ آپ تمام ان اداروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو جو بہت لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ہم آپ کو ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. جنیرک ٹرم نہیں تھی کہ سب کے لیے نہیں تھا. دوسری بات ایک یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھو پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, یہ آپ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. ہماری خواہش ہے اور میں آپ کو معصوم سی خواہش ہے, موجودہ حالات کے اندر تو بڑی معصوم سی خواہش نہیں, ہماری لائف ٹائم میں تو نہیں ہے, اللہ نہ کرے, لیکن یہ حقیقت ہے. ہم بالکل مایوس بھی نہیں ہے, ہم نا امید بھی نہیں ہے. لیکن میں ریئلسٹ بہت ہوں, میں حقیقت پسند بہت ہوں. جو حالات دیکھتا ہوں نا ان سے ایسیس کر سکتے ہیں آپ کہ کب تک جا کے چیزیں بدلیں گی. بتا دوں, میں نے جیسے آپ کو اپنے 34 جوانوں کی شہادت کی بات کی, کون آپ مجھے بتائے کہ جو 40-45 ہزار کی تنخواہ پہ جس کو پتہ ہو کہ نیچے دیکھیں مسرور بھائی, دیکھیں لیٹ می ایڈ ٹو دیٹ, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر سرکاری ملازم, ہر پاکستانی یقین ماننے بڑی نیک نیستی سے کام کر رہا ہے. کالی بھیڑے ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. یہ وارڈن کی اگلے دن میں نے دیکھا ہے, میرے سامنے ایک وارڈن یہاں پہ شہید ہوا ہے گرمی میں ہیٹ سٹروک سے. مطلب مجھے وہ دن ابھی تک نہیں بھولتا. دیکھو ہم کیا, ہم سرکاری ملازمین اسی طرح سے اپریسیشن چاہتے ہیں. جہاں پہ اچھا کام ہے, اگر کہیں پہ غلطی ہے تو we are the part of this society. اس وقت کوئی کرٹیسائز آپ کرٹیسائز نہیں کر رہے, we are not criticizing you. آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کو چھوڑیں, جہاں پہ جن لوگوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, ہماری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈپارٹمنٹس کو, باقی معاملات کو ریفارم کیسے کر سکتے ہیں. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں, اب میں نے بھی کہا کہ عدلیہ ہے تو اس کو زیادہ سیلریز نہیں, جی بالکل, مگر then they have to perform. اب یہ دیکھیں نا کتنی سیلریز کے ساتھ یہ نیچے جب یہ فگر آتا ہے نا کہ 20 لاکھ کے قریب کیسز ملک میں پورے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ سیلریاں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. نہیں دیکھیں رائے صاحب, میں اس چیز سے متفق نہیں. جی اوکے ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ سسٹم کیسے ٹھیک ہونا. آپ صبح دیکھیں, آپ دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں نا, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جج پولیس والے پر پورا اعتماد کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہے. جو وٹنس آتا ہے جج اس پہ پورا بلیو کرتا ہے. اب وٹنس اور پولیس آپ کی کیا کرتی ہے, تو جج کیا کرے گا؟ آپ کی صبح 80% لیٹیگیشن ختم ہو جائے گی صرف 2 ڈپارٹمنٹ ہی کرنے سے. ایک آپ کی پولیس, دوسرا ٹائٹل کسٹوڈین جو آپ کی ملکیت کا ریکارڈ رکھتے ہیں. اب یہ ابھی ہاں اس میں بہتری آئی ہے, جس طرح ابھی خٹک صاحب کہہ رہے تھے, ابھی ریفارم آئی. یہ جو آپ نے موزاز کو, جو ہماری ہے ریونیو کو جو کیا ہے کمپیوٹرائزڈ, اس سے فرق پڑا ہے. یعنی کہ پہلے تو سب رجسٹرار کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے, ایک پراپرٹی کی آپ 4 رجسٹریاں کروا لیں. ٹھیک, تو آپ کو ڈپارٹمنٹس کو ٹھیک. ہاں اب یہ جو آپ 20 لاکھ کہہ رہے ہیں, اس کا دوسرا اینگل آپ کو دکھاؤں, لوگوں کا اعتماد ہے جوڈیشری پر, کہ باقی ڈپارٹمنٹ چاہے جو بھی کر جائے. ابھی ریسنٹلی تو میں نے دیکھا ہے ویسے خیر کہ جب بڑے کرائسس آئے نا ملک کے اندر, تو جوڈیشری پہ لوگوں نے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں رائے صاحب, آئی ایم پارٹ آف دس سسٹم. آج بھی وہاں 99% انصاف ہے. اللہ کرے کہ 100% ہو, لیکن 99% کا بھی جو ہے وہ بڑا 1% میں آپ کے ملٹیپل لوگ انوالو ہوتے ہیں, وہ ہمارا کلچر ہے. مگر 99% چیزیں میرٹ پہ ہی ہیں. ہاں ڈیلے ضرور ہے, اور جتنا ڈیلے ہو جاتا ہے اس کا فائدہ نہیں رہتا. نون سے جی رانا ارشد صاحب ٹیلی فون لائن پہ. رانا صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رائے صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں. سر پہلے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی, کہاں چلے گئے آپ جب سے حکومت میں آئے ہیں, نظر ہی نہیں آتے. نہیں میں حکومت میں نہیں ہوں سر, میں تو کارکن ہوں, میں حاضر ہوں, آپ حکم دیں. آج حکم ہوا سر, میں لائن پہ ہوں, میں اپنے حلقے میں ہوتا ہوں. رانا صاحب کب آ رہے ہیں بڑے میاں صاحب؟ انشاءاللہ بہت جلد آ رہے ہیں. پیڑے جے دل نال تسی انشاءاللہ آکھیا, دلوں نہیں جی آکھیا, جویں تسی آندے ہوندے ہو نا, جنہیں کمٹمنٹ تے کنوکشن نال آندے ہوندے ہو, نہیں جی آکھیا. تو سر پروگرام شروع ہوا یا ابھی باقی تو؟ نہیں ہم کٹ ہوا ہے, کٹ ہوا ہے. اچھا. ہاں جی, تو کب آ رہے ہیں میاں صاحب سر؟ سر جب آپ کہیں گے انشاءاللہ آ جائیں.
میرے کہنے پہ بلا رہے ہیں تو میں تو کہتا ہوں اگلی فلائٹ پہ بلائیں, الیکشن کی طرف جائیں سر. سر انشاءاللہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, الحمدللہ جا رہے کی ہیں. طرف جا رہے ہیں. لاہور کی فضا میں رانا صاحب رومر ہیں کہ میاں صاحب ابھی شاید کوئی ڈیلے کر رہے ہیں واپسی اپنی, یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کوئی. نہیں سر, انشاءاللہ میاں صاحب کی تیاری ہے. ظاہر تھوڑے سے ان کے ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں اور دوسرا کیسز کے ایشوز بھی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے, میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, لیکن ہم عدلیہ سے بالکل انصاف کی توقع رکھتے ہیں اور عدلیہ کی طرف ہی رجوع کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری لیگل ٹیم کی میٹنگ ادھر بھی ہوئی ہیں ادھر بھی ہوئی ہیں, اور میاں صاحب بالکل آن بورڈ ہیں. اور ہوپ فلی ہم نے پنجاب کی میٹنگ جو ہماری 10 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے پنجاب کی کر لی تھی, اور اس میں تیاریوں کی ڈائریکشن ہے, اور الحمدللہ ڈویژنل ڈسٹرکٹ اور یونین کونسل لیول پر کارکنوں کو ڈائریکشن جاری ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ تیاری ہو رہی ہے, اور اللہ خیر کرے گا ستمبر کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ. چلیں لیٹس سی. اور رانا صاحب ایک اور مجھے بتائیے, پولیٹیکل ورکر ہوتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ جیسے لوگ دیکھتے ہیں جو محنت کر کے رائز کرتے ہیں پالیٹکس کی لیڈر کو چڑھتے ہیں اوپر, تحریک انصاف یا ان کے لیڈران کسی کو بین کرنا چاہیے آئندہ الیکشن سے پہلے؟ نہیں صاحب بالکل, میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, کسی بھی پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہیے, کسی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, اور کسی پر بھی من گھڑت بے بنیاد فیک مقدمات نہیں بننے چاہیے, نہ آج بننے چاہیے نہ پہلے بننے چاہیے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پارٹی کے ورکر کا اپنی لیڈرشپ سے ایک پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے. تمام پارٹیاں محب وطن ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر قانون کی وائلیشن رانا ارشد کرے گا تو وہ بھی جرم ہے, کوئی نہیں کرے گا تو وہ جرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ 25 جولائی 2018 کو RTM سسٹم بیٹھنا چاہیے تھا, اور نہ ہی آج بیٹھنا چاہیے, اور نہ ہی ان فیوچر بیٹھنا چاہیے. جس کا مینڈیٹ ہو, جس کا ووٹ عوام دے, اس کا رزلٹ آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی ہماری آواز ہے, اور ہم بالکل اپنے. چلیں, تھینک یو رانا صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. جلدی انشاءاللہ اسٹوڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا, اس دعا کے ساتھ اجازت. میں پھر ایک چیز ایڈ کر دوں, جس طرح خٹک صاحب کی بات کے اوپر کلیریفائی کر دوں. پرپس کرٹیک نہیں ہوتا, پرپس کرٹیسزم نہیں ہوتا, تنقید نہیں ہوتا. پرپس انفارمیشن ہوتی ہے. جو بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں, ان سوالوں کے جواب عوام تک پہنچانا مقصد ہوتا ہے. اور اس میں ہیلدی کرٹیسزم بھی میں آئی تھنک اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. جہاں کہیں بھی ہیلدی کرٹیسزم ہو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اس کے اوپر ڈیسیجنز لیے جانے چاہیے, ان کو جو چیزیں خراب ہیں ان کو بہتر کیا جانا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.